बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हैं। ये एक वीडियो देखें, ये हम सब के लिए ये वीडियो निशान इबरत है। इंसान क्या से क्या होता है, लेकिन उसका गुरूर और उसका तकब्बर, उसकी शान शौकत किस तरह खाक में मिलती है, ये वीडियो और ये शख्स इस वीडियो में जो है उसका मुंह बोलता सबूत है। ये जनाब, ये जिस शख्स को पकड़ा हुआ है, ये बूढ़ा हड्डियों का जो ढांचा शख्स है, ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़, जिसको ब्रिगेडियर बिल्ला कहते थे। नवाज शरीफ का जो पहला दौर था उसमें ये डॉन था। कराची ऑपरेशन, बेनज़ीर की हुकूमत गिराना, ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल, बड़ा मशहूर ऑपरेशन जिसको बेनज़ीर ने पकड़ लिया था। आज ये शख्स अपने बेटों के हाथों रुसवा हो रहा है। एफ10 में वाक़ई इसका जो घर है, उसका अपना सगा बेटा उसको उसके घर से निकाल रहा है और उसकी बेटी रोक रही है अपने भाई को कि खुदारा बूढ़ा वालिद कहाँ जाएगा, जो कि इस वक्त कैंसर का मरीज़ है। अल्लाह माफ़ करे। मैं इसी पे वीला करना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो वीडियो देखी तो वो तमाम मनाज़र याद आ गए। उस वक़्त मैंने नई नई सहाफ़त शुरू की। ये DGIB भी रहे और डायरेक्टर इंटरनल सिक्योरिटी ISI थे, फिर एडिशनल DG भी रहे ISI में। तूती बोलता था इस शख्स का, हम देखते थे। MBA MNAs हाथ बांधे इसके दर पे बैठे होते। ताकत, लोगों को मारना, गायब कर देना इसके बाएं हाथ का खेल था। नवाज शरीफ इस पे बड़ा एतबार करता था, ये भी आपको बता दूं, लेकिन आज उसको बचाने वाला कोई नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पता नहीं कहाँ कहाँ 20 से ज़्यादा जायदादें बेटों ने कब्ज़ा कर लिया। बड़ा बेटा वो जायदादें हड़प करके बेच बूझ के बैरून मुल्क फ़रार हो गया। इनकी अहलिया बेटों के इस गम में, इन इक़दामात की वजह से जान फ़हानी से कूच कर गई। मसूफ़ ख़ुद कैंसर के मरीज़ हो गए। मुशर्रफ दौर में जेल जाना पड़ा, 8 साल वहाँ पे भी रहे, जेल काटी, क्योंकि इल्ज़ामात बड़े सीरियस थे। ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये छोटा बेटा है जो इस घर पे कब्ज़ा करना चाहता है। पुलिस को साथ लाया है, क्योंकि ये घर इस ब्रिगेडियर बिल्ला ने ये घर इस बेटे के नाम किया, लेकिन वही बेटा अपने बाप को घर से निकालना चाहता है। और उसकी बहन उस मिन्नत अल्लाह कर ली कि मेरा बुज़ुर्ग वालिद है, ये कहाँ जाएंगे, इस उम्र में कहाँ जाएंगे। पुलिस वाले वज़ार कहते हैं हमारे पास कोर्ट के आर्डर। वो बेटी भी कोई अहकामात दिखाती हैं, वो कहती हैं मेरे पास भी अदालत के आर्डर है कि बुज़ुर्ग को घर से ना निकाला जाए। तो बस इस्तग़फ़ार, हम बड़े मर्तबे बनाते हैं, शान शौकत देखते हैं, लेकिन ये वीडियो देखें कि आज वही बेटा, अल्लाह ताला औलाद देना, अल्लाह ताला से दुआ करें नेक हो, सालेह हो, आपकी फरमा बरदार हो, और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगे। कुरान पाक में कई जगह पे इसका ज़िक्र है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, जांच है। फिर आगे अल्लाह ताला माफ़ी की बात भी करते हैं, कि मफ़हूम की मैं बात कर रहा हूँ।
لیکن یہ تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مناظر، وہ بریگیڈیئر بلّہ جو بے نظیر حکومت گرانے کی پلاننگ کرتا ہے، اپنے ساتھ میجر ریٹائرڈ عامر کو ملاتا ہے۔ بنک اس وقت کا جو آئی بی چیف ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو کو اس سارے منصوبے کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ بے نظیر بھٹو جو ہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے پاس جاتی ہیں اور ان کو جا کر سب کچھ بتاتی ہیں۔ اسلم بیگ صاحب کہتے ہیں مجھے اس واقعے کا پتہ ہی نہیں۔ اس وقت کے ڈی جی ایس آئی سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی مکر جاتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کا نہیں پتہ۔ تاہم بی بی کی جب یہ شکایت ہوتی ہے تو پھر انکوائری جو ہوتی ہے، دونوں کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اور دونوں کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے میجر عامر، اسلام آباد کے۔ رول ان کا اتنا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ اس منصوبے کا ایک طرح سے حصہ تھے تو وہ نام اس کا اس میں آیا۔ لیکن جب پھر نواز شریف کی حکومت آتی ہے، نواز شریف اس کو ڈی جی آئی بی بناتا ہے۔ کراچی آپریشن کو بھی مت بھولیے گا، کراچی آپریشن کے دوران بھی جو بریگیڈیئر بلّہ کے کارنامے ہیں، اس بریگیڈیئر امتیاز کے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ جائیدادیں بھی بنائیں، لوٹ مار، قتل و غارت، اتنے سنگین الزامات ہیں۔ کاش وہ شخص، آج وہ شخص ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اس کی اپنی اولاد اس کو اپنے گھر سے نکال رہی ہے۔ یہ نوبت آئی ہوئی ہے۔ عہدہ جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن جب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس دنیا میں آپ ظلم کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس دنیا میں تو حساب ہو ہی جاتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور یہ مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور شخص کس طرح جو ہے وہ اپنی اس وقت زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، محتاج ہے، محروم ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، وہ باپ کی مدد کر رہی ہے، بیٹوں کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر انہیں ملک فرار ہو گیا، دوسرا سامنے کھڑا ہے اور خود اپنے منہ سے پولیس کو کہہ رہا ہے کہ تم اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہو، تمہارے پاس آرڈر ہے، عدالت کا اجازت نامہ ہے، اس بوڑھے کو گھر سے نکال لو۔ یہ الفاظ سگا بیٹا کہہ رہا ہے، استغفر اللہ، توبہ، کہ اس بوڑھے کو گھر سے نکالو، اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو؟ اور وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا۔ اس کو ملازم حیران و پریشان ہے کہ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں، صرف جائیداد کی خاطر۔ اور اس شخص نے یہ جائیدادیں کس کے لیے بنائیں؟ اپنی اولاد کے لیے بنائی تھی نا۔ تو وہی اولاد فتنہ بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو یہ چند سیکنڈ کی، 1-1.5 منٹ کی یہ جو ویڈیو ہے، اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کتنے ہی انسان آئے وہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، لیکن کوئی ناگزیر نہیں ہے، قبر میں ہی جانا ہے۔ اور یہ منظر، یہ مناظر، یہ ناقابل فراموش ہیں، یہ سبق آموز ہیں اگر کوئی ان سے سیکھنا چاہے۔ آج بھی دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی جو طاقت کے نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاورفل ہیں، کوئی ایک نہیں، جو بھی پاورفل ہے، اس کا آپ حساب کتاب دیکھ لیں۔ اس کا تکبر، اس کا کفر، اس کا غرور، اس کی آنیاں جانیاں، اس کی شان و شوکت، اس کا پروٹوکول، اس کو پکڑ لو، اس کو اڑا دو، اس کو مار دو، اس کو غائب کر دو، یہ بل پاس کر دو، وہ بل پاس کر دو، یہ قانون لے آؤ، وہ قانون لے آؤ، ہو رہا ہے نا جی۔
ایک انجام کہ اللہ ایسے انجام سے بچائے ایسے انجام سے. توبہ. یہ معاملات سنبھلنے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگنی چاہیے اور نیک اولاد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے. ورنہ اگر ایسی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی اولاد پھر نصیب اللہ نہ ہی کرے تو زیادہ اچھی بات ہے، جو کہ آپ کے دکھ اور تکلیف کا باعث بنے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.